ایک عام بندہ جس کے پاس علم نہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، وہ صرف اس بات کو سنا رہا ہے جو سنیوں کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہی ہے، ہر اس بات کو نکال کے لا رہا ہے جو تنقیص اور شان میں توہین کو واضح کرتی ہے اور اس کو الٹا کر کے بیان کر رہا ہے۔ ہم اسی پنجابی زبان کہہ جاتا کیڑے کڈن والا، تو یار حدیث پڑھ کے بھی جس کو کیڑے ہی نکالنے ہیں، ہماری عقل ماری گئی یار، مت ماری گئی کہ اسی پھر کہتے نہیں یار بڑے حدیثاں دے کوڈ بھی دسدا، بڑے جناب حدیثاں دی گلاں بھی کردا۔ میں آپ کو واضح لفظوں میں کہتا ہوں، یہ مرزے شرزے سارے سنو، پھر آگے بیٹھو تو صحیح۔ ہم جناب وہی بیٹھے حضرت صاحب میں تو بازی رفع یدین حدیثاں پڑھ لی ہیں وہاں، تو میں رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ میرے پاس یہاں ہمارے گاؤں کے نوجوان 10 آئے اور جی اسی مرزا نو سن لیا، انہیں کہا جی رفع یدین کرنا ہوا، تو میں کہا جی میں رفع یدین نہ کرن دی حدیثاں سنا دوں تو پھر کی کرو گے؟ میرے پیارے محترم بھائیو، آپ نے بیان سنا، مفتی صاحب نہ قرآن سے باہر گئے ہیں نہ حدیث سے باہر گئے ہیں، قرآن بیان کیا ہے یا نبی علیہ السلام کے فرمان بیان کیے ہیں۔ یہ بھی تو علم ہی ہے نا جو قرآن میں سے بیان کرتے ہیں اور حدیث میں سے بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن میں بھی شرک کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، حدیث سنائیں گے تو ان کی شرح ایسے بیان کریں گے کہ بس اپنے مطلب کی 2-4 ایسی حدیثیں نکال کر اور اپنے مطلب کی شرح بیان کر کے تو پھر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور بس اتنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے ہمیں ایسا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے، سیانے کہندے جدوں اپنے ویڑے وچوں ہر شے لبدی ہوئے نا تو پھر کسی دے ویڑے وچ نہیں جانا چاہیے۔ جب ہر چیز یہاں سے ملتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی ایسی بات ہے تو آپ پوچھیں آ کے، علماء سے پوچھیں آ کے، بجائے اس کے کہ آپ چوکوں میں بیٹھ جائیں، گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کے جی اگر کوئی رکشے والا تو وہ بھی دین دا مذاق اڑا رہا ہے، اگر کوئی سموسیاں والا بیٹھا تو وہ بھی دین سکھا رہا ہے، اگر کوئی پلمبر بیٹھا ہے تو وہ بھی دین سکھا رہا ہے، کوئی مستری ہے تو وہ بھی دین سکھا رہا ہے۔ علماء کدھر جان؟ بتائیں علماء کا کیا فائدہ ہے کہ اتنے عرصہ دراز سے یہ عالم دین آپ کو کیا بتایا ایسے بن جاتے ہیں 2-4 دنوں میں؟ بڑی محنت لگتی ہے۔ آپ پوچھیں کہ اب انہوں نے بیان فرمایا ہے نا، اللہ ان کے ماشاءاللہ علم و عمر میں مزید اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ایسی عمر میں ہی ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ مفتی صاحب بھی پاس بیٹھے ہیں، آپ نے فجر میں ان کا بیان سنا تھا ایک دن۔ ابھی یہ انہوں نے بیان فرمایا، ان سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے بھی کتنا مطالعہ چاہیے، کتنی کتابیں پھولنی پڑتی ہیں، پھر جا کے کہیں یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی امت کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے۔ اور ہمارے لوگ ہیں چھوٹی سی بات، مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جانا۔ میں کہا مولویاں تو بخشے جانا، تسی اپنی فکر کرو۔ پھر جو قیامت والے دن کہنا علماء کے پاس جا کے سرکار میں تانوں وضو کرایا سے مینوں بھی نال لے جاؤ، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا مینوں بھی جنت وچ نال لے جاؤ۔ پھر قیامت کے دن یہ عالم ہونا ہے۔ آج وقت ہے ہم اپنے علماء کی قدر کریں۔ موبائل نے، سوشل میڈیا نے جتنا بیڑا گرک کر دیا ہے نا نوجوانوں کا، آج تک اتنے فتنے نہیں آئے تھے جتنے فتنے اب آ چکے ہیں، اور اللہ اب جانتا ہے آگے کیا ہوگا۔ اپنے ایمان کو بچائیے۔ میں نے جمعے میں بھی ایک بات کہی تھی کہ 2 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے، 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ منافقت کرنی چھوڑ دیں، یا تو ایتھے بیٹھے رہو پکے پکے تو یا پھر انہاں کول چلے جاؤ۔ منافقت دوگلی پالیسی چھوڑ دیں، ادھر بیٹھنا تو اپنی باتیں، ادھر جا کے کوئی بندہ آندا موبائل کٹ کے سلانا شروع، ویکھو جی ان کا موبائل چھڈ، میں لائیو مفتی صاحب نے سن کے آیا۔ ہاں مفتی صاحب نے کیا عقیدہ دیا ہمیں کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ نبی علیہ السلام سے مانگ لیتا ہے، خدا سمجھ کے نہیں مصطفیٰ سمجھ کر، اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ ہمیں صحابہ نے عقیدہ سکھایا ہے۔ ساڈا کام ہے جدھروں چولاں دی پلیٹ آ گئی اسی ادھر چلے گئے، من کسی نے دانے دے دیتے اسی ادھر چلے گئے، 4 پیسے سانوں چاہیے کہ کسی دے گھروں لے لے تو انہاں دے گیت گانے شروع کر دیتے، کیا جی وہاں سے چاول بھی آتے ہیں، دانے بھی آتے ہیں، ہر چیز آتی ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ عقیدے بھی اپنے خراب ہو رہے ہیں، قبر و آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیو، یہ عہد کریں آج بیٹھ کر کہ انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کو نہ کبھی سنیں گے نہ ان کے پاس بیٹھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ ہاں اسی بندے کو ہم سنیں گے جس کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہوگی۔
ہاں وہ بندہ سننے کا لائق ہے. باقی یہ ادھر ادھر کے اگڑے مگڑے دگڑے یہ بس اہم فضول ہی ہیں سارے. اس لیے سوشل میڈیا پہ کوشش کریں کہ جو ایسے مولوی ہیں ان کو نہ سنیں. اگر کوئی ذہن میں خدشات آ جاتے ہیں علماء کے پاس آئیں, آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں, علماء کے پاس آئیں, اپنا مسئلہ بیان کریں کہ یہ میں نے سنا ہے, بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی کریں گے علماء. اللہ کریم نے ایسے ہیرے ہمیں عطا فرمائے ہیں, دنیا بھری پڑی ہے علماء سے الحمدللہ. تو آج کے بعد انشاءاللہ ایسے فتنوں سے ہم بچیں گے, خود بھی اور اپنی نسل کو بھی بچائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی توجہ دلائی ہے قاری صاحب نے. مسئلہ کیا ہے, اصل بات کو سمجھیے گا. کیا جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے, ایک قرآن کی آیتیں پڑھی, دوسری بخاری پڑھی ہے, ٹھیک ہے. بات کو آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے یار اتنی شان کی آیات اور اتنی شان کی حدیثیں ہیں, ایک بندہ اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, وہ صرف اس بات کو سنا رہا ہے جو سنیوں کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہی ہے, ہر اس بات کو نکال کے لا رہا ہے جو تنقیص اور شان میں توہین کو واضح کرتی ہے, اور اس کو الٹا کر کے بیان کر رہا ہے. ہم اسی پنجابی زبان کہا جاتا کیڑے کڈن والا. تو یار حدیث پڑھ کے بھی جس کو کیڑے ہی نکالنے ہیں, ہماری عقل ماری گئی یار, مت ماری گئی. کسی پھر کہتے نہیں یار بڑے حدیثاں نے کوڑ بھی دسدا, بڑے جناب حدیثاں دی گلاں بھی کردا. میں آپ کو واضح لفظوں میں کہتا ہوں, یہ مرزے شرزے سارے سنو, پھر آگے بیٹھو تو صحیح. ہم جناب وہی بیٹھے حضرت صاحب میں تے بازی رفع یدین حدیثاں پڑھ لی ہیں تو میں رفع یدین ہی کرنا ہے. ارے بخاری میں رفع یدین تو لکھا, کیا جو اور درجنوں حدیث کی کتابیں ہیں ان میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر وہ نظر نہ آئی؟ آپ نے پہلے یہ سنا, آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے علماء سے کیوں نہ آگے پوچھا کہ حضرت ہمیں رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بھی سناؤ. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں سے کان میں پھونک پڑ رہی ہے, اس کا حل بھی تو ہے نا, یا خود ہی عمل کرنا شروع کر دینا ہے. پھر دوسری بات جو انہوں نے بڑی خوبصورت کی, عالم کیسے بنتا ہے. یہ حضرت بیٹھے ہیں نا 16 سال تو کم, ویسے تو شروع سے ماشاءاللہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے, 16 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے. میں بندہ نجیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 15-16 سال مجھے بھی ہو گئے. ہم پڑھ کے بیٹھے, حدیثیں کھول کے پڑھی. اچھا میرے پاس ہر طرح کا بندہ آتا ہے, ہم ان کو دونوں حدیثیں سناتے ہیں کہ بھائی رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں, نہ کرنے کی بھی حدیثیں. آپ نے کس پر عمل کرنا ہے؟ میرے پاس یہاں ہمارے گاؤں کے نوجوان 10 آئے, اور جی اسی مرزا نو سن لیا, انہیں کیا جی رفع یدین کرنا وا. تو میں کہ تسی دسو تسی کی کرنا ہے؟ جی اسی بھی رفع یدین کرنا ہے. تو میں کہ جی میں رفع یدین نہ کرن دی حدیثاں سنا دواں تو پھر کی کرو گے؟ کہندے پھر اسی دیکھاں گے کیڑی صحیح ہے. میں کہ علم دسو کنا تہاڈے کول؟ جی اسی تو کچھ نہیں پڑھا. میں کہ تسی عربی وچ گنتی سناؤ. معیار کیا ہے؟ حدیثیں دونوں ہی موجود ہیں, معیار کیا ہے پرکھنے کا؟ ایک عام بندہ جس کے پاس علم نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے بندوں کو تو بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی صحیح طریقے سے, تو آپ 2 حدیثوں میں سے ایک کو کیسے چنیں گے کہ کون سی صحیح اور کون سی نہیں صحیح؟ تو سیدھا سا قرآن نے رستہ دیا اور حدیث نے رستہ دیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو اور علماء کی پیروی کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کا اعلان ہے, اگر تمہیں نہیں پتا تو علماء سے پوچھا کرو. تو مجھے بتائیے, اگر ایک بندہ یہاں بیٹھے داڑھی رکھ لے, ذہن بن گیا, کل کو وہ جا کے نیٹ پہ ویڈیو بنا کے چڑھا دے, تو کیا آپ اس کو عالم سمجھ لیں گے؟ بولو تو صحیح, ستے بیٹھے ہو, گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ داڑھی رکھ لوے, 4 حدیثہ کتاب کھول کے ترجمہ پڑھ لوے. میں تہاڈے سامنے 2 مثالاں رکھدا, تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا, لیکن یہ گلاں ایڈیاں حساسیت والیاں ہیں کہ اج اسی صرف فضیلتاں تے رہ گئے ہیں تے اسی بہت دور چلے گئے عقیدیاں تو. میں ایک 2 صرف مثالیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن میں ایک لفظ آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, مکر کا لفظ آیا ہے. مکر سمجھتے کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے بڑا؟ بولو تو صحیح, اچھی بولو. مکر کینوں کہندے نے؟ فریب نو, دھوکھے نو. ٹھیک ہے, بڑا بندہ بڑا مکر کردا ہے, کہندے جی دھوکھا. ہن قرآن دے وچ یہی لفظ مکر عربی کا لفظ ہے. میں رب کو نہیں کہہ رہا کہ رب مکر کرتا ہے.
میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں 2 لفظ آئے، اللہ کی طرف بھی لفظ مکر کی نسبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ہن دسو جی تسی 2-4 عربی دی کتاباں پڑھ لو ترجمہ کرن دیاں تو کداں ترجمہ کران گے کہ اللہ نو یہ کہو گے کہ اللہ بھی دھوکھا دیندا ہے؟ بولو کسے مسلمان دا نظریہ ہو سکتا ہے؟ تو جڑے بندے نے علماء کو قرآن حدیث نہ پڑھیا ہوئے تو پھر کی ترجمہ کرے گا؟ ایک امام محمد رضا خان دا ترجمہ، سارے ترجمے اس علاوہ اٹھا کے دیکھو، خبیثہ نے لکھیا معاذ اللہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. دونوں ترجمہ ہی غلط ہے. کیا اللہ نے دھوکہ دیتا جا سکتا ہے؟ جڑا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز تے قادر، کیا اور رب یہ چیز دا محتاج ہے کہ انہوں کوئی بھی جتا مرضی دھوکہ دے کے چلا جاوے؟ بولو بھائی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ سمجھایا، فرمایا وَمَكَرُوا منافق دھوکہ دینا چاہندے آ. اور نہیں گل سمجھ آئی تانوں؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ منافق دھوکہ دیندے آ، اعلیٰ حضرت ترجمہ سمجھا رہے کہ منافق دھوکہ دینا مطلب انہاں دا کم ہو سکدا، انہاں دی تدبیر ہو سکتی. اور فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ. خبیثوں نے ترجمہ یہ کیا، اور کوئی بھی بندہ اٹھ کے عربی پڑھ کے سیکھ لے اور 4 باتیں ترجمے کرنا شروع کر دے، وہ یہی ترجمہ کرے گا کہ معاذ اللہ اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اللہ دھوکہ دینے سے پاک ہے. ہاں وَمَكَرَ اللَّهُ کا ترجمہ یہ ہے یہ اپنا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے خفیہ فیصلے کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ترجمہ ہے. یہ کون کر سکتا جس کو پہچان ہے؟ ایک اور دوسری مثال، صرف استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا. یہ ہمارے ماشاءاللہ صاحب منصب عزت والے لوگ، سنجیدہ لوگ بیٹھے، بڑی عمر کے ہیں. یہ بابا جی بیٹھے داڑھی رکھی ہے، یہ ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے. اسی نہ مارا کہاں گا بڑا مذاق کرتا بندہ، مسخرہ بندہ بڑا یار. بولو جی کسے سمجھدار بندے واسطے سی کہہ سکتے ہیں بڑا ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا یہ لوگوں کے نال بڑے مسخرے کرتا. بولو جی کہہ سکتے ہیں؟ جڑا رب دے بارے کہے پھر قرآن دے وچ آیا اللہ یستہزئ بہم. خبیثوں نے ترجمے کیے کہ معاذ اللہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے. بتاؤ کیا رب کی شان ہے؟ بولو نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ سمجھایا، فرمایا اللہ اپنی شان کے لائق جیسا چاہتا ہے، جیسی اس کی شان ہمیں نہیں پتا، اللہ نے لکھ دیا نا، بیان کر دیا ہے نا، اللہ نے اعلان فرما دیا تو ہم بس اس کو یوں سمجھیں گے. اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء کرتا ہے، وہ اس کی شان ہے. اسی لفظ کو عربی میں لے آئے تاکہ بے ادبی. تو یارو جڑا بندہ جنہیں 2 لفظ پڑھے آ تو وہ گلاں شروع کر دے اسی کیوں دھوکھے چاہتے ہیں؟ اس کر کے علماء حقہ، علماء اہل سنت نے ائمہ کے پیچھے لگایا. اسی کہندے رفع یدین کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. جڑا امام شافعی دی مننے، امام شافعی نے رفع یدین کر دیا حدیثاں لیاں. کل قیامت والے دن رب نے اعلان کیتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل بروز معاشرہ میں ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں ائمہ بڑے ائمہ مراد. تو یہ ائمہ جو ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، انہوں نے حدیثیں لے لیں. یہ بھی ایک حسن ہے دین کا کہ میرے مصطفیٰ کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے. جی اسی ہر ایک عمل لگی ہے تو اسی اپنی جڑی خواہش دے پیچھے چلیں گے، لیکن امام دے پیچھے چلیں گے تو ساری ایک طرح دی حدیثاں منیں گے. سمجھ آ گئی نا؟ اس کر کے کسی دے پیچھے نہ چلو. بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے. علماء اہل سنت سے مربوط اور مضبوط طریقے سے وابستہ رہیں. جہاں ضرورت پیش آئے کسی کو سنیں نہیں، ضرورت ہی کیا یار. اگر تو شرک اور کفر کی طرف ڈال رہے ہیں، اگر ہم اپنی جیب اور اپنے پیٹوں کو بھرے تو پھر تو بتاؤ نا. حدیث ہی تو سکھا رہے ہیں، قرآن ہی تو سنا رہے ہیں. اسی بابیاں پیچھے نہیں لایا. ہاں وہ بابے جنہوں نے مصطفیٰ نے منا انہوں نے پیچھے لایا ہے. تو اج کل جڑے بابے نا پیر جڑے ہے 2 نمبرے پیرے، انہوں نے پیچھے لائی تو نہیں. ماشاء اللہ پیر تار کی ماشاء اللہ تربیت لے کے بیٹھے آپ کے درمیان. اس لیے جو بھی اہل سنت کا نظریہ ہے وہ عین قرآن سنت کے مطابق ہے. جڑا بندہ بچ غلط ایڈ کر دیندا، ڈھول ٹمکے کرنا ساڈی کوئی تعلیمات نہیں، مزاراں تے جا کے سجدے کرنا ساڈی کوئی تعلیمات نہیں، مندراں پانا، لمبے لمبے وال رکھنا اے اہل سنت دی کوئی تعلیمات نہیں. ساڈا قصور ہے کہ اسی انہاں پیچھے جاندے. سانو چنگے او لگدے جڑے سانو مائی ٹپے سناندے، جڑے حدیثاں سناندے کہندے جی بس جی کوئی مزہ نہیں آیا، سرور ہے، کوئی طرز نہیں لگی،
کوئی تھوڑی جی طرز لگتی پھر ہی مزہ آنا سی ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلے نا. جب آپ کو کوئی باہر سے حدیث سنائے تو تسی بڑا چنگے طرح لگتے ہو, یا اسی سنائیے تسی کہتے نہیں جی مائی ٹپے بھی سناؤ. اس لیے اپنے مزاج کو بدلیں اور قرآن و حدیث کی روشنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کریم توجہ فرمائیے حضرات. مفتی صاحب انشاءاللہ دعا کریں. مفتی صاحب ایک منٹ, ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اعلان فرمایا نا, ابھی یہ آخر میں نوجوان میرے بیٹھے ہیں, میں بالخصوص آپ احباب سے متوجہ ہوں, جتنے بھی ماشاءاللہ یہ قریب کالج بھی ہے, آپ میں سے کئی یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہوں گے, یونیورسٹیز کالج اسکول وغیرہ کے آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے, کئی گوگل کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے یہاں پہ جو گوگل سے علم سیکھتے ہیں, یوٹیوب سے سیکھتے ہیں. آپ کو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ علماء سے سیکھیں, یہ قرآن کا حکم ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ظاہر سوال تو ہوا ہوگا کہ علماء سے کہاں سے سیکھے, ساڑھے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کو میں یہ قسم اٹھا کے کہوں تو شاید غلط نہ ہو, اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر اتنے منجے ہوئے اور عالم مفتی پیدا کیے کہ آپ کو شاید اس سارے ایریے میں نظر نہ آئے. میں نام کس کا لے رہا ہوں, کیولا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کا. میں آپ کو کیسے باور کرواؤں کہ یہ وہ ہیں, آپ کا پاکستان نہیں باہر ہانگ کانگ کی دنیا ان کا مطالبہ کرتی ہے. ہانگ کانگ کے اندر دعوت اسلامی نے ادارے بنائے. ہانگ کانگ غیر مسلموں کا ملک ہے, وہاں جو مسلمان بستے ہیں وہ کہندے سانو آ دے دیو. کھڑیاں والے نے پتہ ہی کوئی نہیں. یہ یہاں سے روزانہ اٹھ کے جاتے ہیں فیصل آباد میں فتویٰ سینٹر میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں. فتویٰ پتہ ہے کیا ہوتا ہے فتویٰ؟ یہ حکومتی آرڈر کو چیلنج کر دیتے ہیں. واہ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. فتوے کے ذریعے بندہ لا کو چیلنج کر سکتا ہے, یہ وہ فتویٰ صبح شام بیٹھ کے دیتے ہیں. شاید آپ